ایک چیز اس کی اسٹرینج ہے جو اس کے علاوہ مجھے فاسفورس میں یاد ہے اور کسی دوائی میں، ہاں ایک سرائنم میں بھی ہے کہ بیماری کے دوران اگر اس کو تھوڑا سا اس مریض کو کھانا دیا جائے تو طبیعت کچھ سمجھ جاتی ہے. یہاں تک کہ پاگل کو بھی اگر آپ کچھ کھلاویں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو یہ اس دوائی کی خاص بات ہے. بھوک کا بیماری سے یہ تعلق ہے کہ بھوک لگتی ہے مریض کو، اور چونکہ وہ بتاتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے اگر بھوک میں اس کو کھانا دیا جائے کچھ تو اندر کی طرف جو اور بے چین کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بیلڈونا میں موجود ہے یہ بات. فاسفورس کا مریض بھی بہت بھوکا ہوتا ہے اور شدید بھوک بعد ہے، وہ کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد لگتا ہے کہ میں دوبارہ کھا لوں گا، اور باوجود اس کے عام طور پر موٹا نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو پتلے لمبے بدن کے نازک انجام جسم والے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کو وہ بھوک بہت لگے تو فاسفورس کا ذہن میں خیال جانا چاہیے. لیکن اس کی یہ علامتیں سرائنم سے بہت ملتی ہیں. یہ بھی رات کو اٹھ کر صرف کھانے کی خاطر اٹھتا ہے. ابھی رات کو اٹھ کے گھومے گا کہیں پھر سے بھی پرانا بچا ہوا ٹکڑا وہ کھا کے پھر سوئے گا. اور فاسفورس سرائنم میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن فاسفورس اور سرائنم میں بھوک کے پہلو کے لحاظ سے تو مشابہتیں ہیں. ویسے کوئی مشابہت نہیں ہے. فاسفورس کا مریض صاف ستھرا، نفیس اور روشن جلد والا ہوتا ہے. بعض دفعہ بلانڈز ہوتے ہیں ایسے بچے. اگر وہ کلر جیسے جس طرح ہم ہندوستانی ہیں ان میں سے ہو تو نسبتاً اسکن کے اوپر ہی کچھ کچا پن سایا ہوتا ہے. وہ سفیدی ایسی نہیں جتنا جس کا ڈسکرائب کرتے ہیں سفیدی کے طور پر کرتے ہیں. اصل میں وہ اسکن میں لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے، کچا کچا ہے وہ. اس میں فاسفورس بہت مفید ہے. اور سرائنم کی اسکن اور ہے، اس کی گندی اور میلی بعض صاف ہی نہیں ہوتی جتنا مرضی دھو لو. ہیپاسائٹس میں بھی بعض دفعہ یہی علامت پائی جاتی ہے. گریفائٹس میں بھی اسکن بعض دفعہ بہت گندی ملتی ہے، لیکن اس میں نہیں ہے فاسفورس میں. میں ہم سب بیلڈونا پہ آنا تھا. بھوک کے لحاظ سے یہ مشابہ ہے، باقی علامتیں اس کی بالکل مختلف ہیں. گوسٹ دیکھنا، اسپرٹس دیکھنا، یہ بیلڈونا کی طرح فاسفورس میں بھی ہے. امیجنیٹو. اور فاسفورس کو تو لگتا ہے کہ جس طرح کسی کرسی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے. عام طور پر رات کے وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں دن اور رات کا فرق نہیں ہے. بیلڈونا کا جو مریض ہے ہیلوسینیشن کا، اس کو جب دماغ کو خون چڑھ جائے تو اس کو کئی قسم کے مرض نظر آتے ہیں، جن بھوت ہر قسم کی اسپرٹس. ڈریم بڑی اس کی بڑی نائٹ میئرز بہت ہوتی ہیں بیلڈونا میں. بعض مریض ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ لگنے کی ہم بہت خوابیں دیکھتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آگ لگنے کی خواب دیکھنا بیلڈونا سے تعلق رکھتا ہے. بیلڈونا میں ایک برننگ پائی جاتی ہے، وہ کسی طرح ٹرانسفر کر دیتا ہے خوابیں بنانے والے جو خلدی ہیں ان کو. تو اس کی جلن آگ کی خواب کی صورت میں نظر آتی ہے. اور ایسے مریض کو اگر بیلڈونا کھلایا جائے تو وہ خواب ٹھیک ہو جاتی ہے. سانپ اگر خواب میں دیکھتا کوئی تو کیا دینا چاہیے اس کو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بڑے اچھی کلاس ہے ماشاء اللہ. بڑی کئی مریضوں کو میں دیکھا بیٹھے بالکل سانپ دوبارہ کبھی نہیں آیا، ورنہ ہر وقت خواب میں سانپ نظر آتے تھے. لیکن وہ جو خواب میں سانپ آتے ہیں بعض دفعہ پیغام کے طور پر، وہ ایسے مریضوں کو نہیں آتے جن کو ہمیشہ خواب میں سانپ آتے رہتے ہیں. وہ ان کو آتے ہیں کہ نارمل دماغ کے ہیں، ان کو سانپ ویسے نظر نہیں آتے. اور پھر سانپ کے دکھانے کا طریقہ عام جو توہماتی خوابیں ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے. ایک مثلا یہ خواب نہیں تھی جس میں گہرا پیغام تھا
اس میں ایسا سانپ دیکھا ہے کسی نے جس کا نہ سر نظر آ رہا ہے نہ پیر نظر آ رہا ہے نہ دم نظر آ رہی ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اور پھر وہ جل جاتا ہے، اور اس میں جلنے کا ایک آگ میں جل جاتا ہے۔ اس میں پیغام ہے ایسے دشمن کا مرنا جو ہماری طاقت سے بہت بالا ہے اور ہماری پہنچ سے آگے ہے، وہ اس کو خدا تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے گا۔ یہ باقی خواب کا جو مضمون ہے وہ اسی بات کو سپورٹ کرنا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر سانپ یا ہر آگ وہ نفس کی خواب نہیں ہوا کرتے، بلکہ اعلان کرنے الگ الگ ہوتی ہیں۔